ایک خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم نے اسے حقیقت کا روپ دیا۔ یہ کہانی ہے اسی خواب کے وارث ایک ننھے سپاہی حامد کی، جس نے ہمت اور قربانی سے اپنے گاؤں کا سبز ہلالی پرچم واپس لوٹایا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حامد اور آزادی کا مشن۔ چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک معصوم مگر بہادر لڑکا رہتا تھا۔ حامد کی عمر صرف 8 سال تھی مگر دل پاکستان جتنا بڑا۔ اس کے ابو اکثر رات کو لائٹ کی روشنی میں اسے آزادی کی کہانیاں سناتے۔ بیٹا، پاکستان آسانی سے نہیں ملا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، خون بہایا، تب جا کے یہ سبز ہلالی پرچم ہمارے سروں پر لہرا رہا۔ حامد ہر رات یہی سوچتا کہ کاش وہ بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ 14 اگست سے ایک دن پہلے گاؤں میں جشن آزادی کی تیاری زور و شور پر تھی۔ اسکول میں بچوں نے سبز سفید کپڑے پہنے، سب ہاتھوں میں جھنڈیاں تھامے نعرے لگا رہے تھے، مگر حامد کے پاس نہ نیا لباس تھا نہ جھنڈا۔ اسی دوران اسکول کی استانی نے اعلان کیا، کل صبح گاؤں کے چوک میں سب سے بڑا جھنڈا لہرایا جائے گا، مگر جھنڈا گم ہو گیا ہے۔ جس نے اسے ڈھونڈا وہ کل پرچم کشائی میں پہلا نعرہ لگائے گا۔ یہ سن کر حامد کے دل میں چنگاری جل اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جھنڈا ڈھونڈے گا۔ شام کے وقت حامد اکیلا اسکول کے کمرے میں گیا۔ اس نے الماری، میز کے نیچے اور صحن کے کونے تک سب جگہ دیکھی، مگر جھنڈا نہیں ملا۔ اچانک اسکول کے چوکیدار سے پتہ چلا کہ کچھ شرارتی لڑکے جھنڈا چھپانے کے لیے پرانے قلعے کے کھنڈرات میں لے گئے ہیں۔ یہ قلعہ گاؤں سے 2 کلومیٹر دور جنگل میں تھا، جہاں رات کو الو بولتے اور ہوا سیٹی کی طرح گونجتی تھی۔ گاؤں کے بچے تو دور، بڑے بھی وہاں رات کو نہیں جاتے تھے۔ حامد نے حوصلہ جمع کیا، جیب میں ایک ٹارچ رکھی اور چپکے سے نکل گیا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں وہ جب جنگل کے پتھریلے راستے پر چلتا رہا۔ جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوتی تو دل زور سے دھڑکنے لگتا، مگر اس نے قدم نہیں روکے۔ جب وہ قلعے کے ٹوٹے پھوٹے دروازے کے پاس پہنچا، اچانک ایک زوردار ہوں کی آواز آئی۔ حامد چونکا، مگر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو وہ ایک بڑا الو تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ قلعے کے ایک کمرے میں ایک ٹوٹی الماری کے اوپر سبز ہلالی جھنڈا لپٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی حامد نے اسے اٹھایا، اچانک پیچھے سے شور سنائی دیا۔ وہی شرارتی لڑکے تھے جو جھنڈا واپس لینے آئے تھے۔ حامد نے ہمت نہیں ہاری، وہ تیزی سے قلعے سے باہر نکلا اور جنگل کے بیچوں بیچ دوڑ پڑا۔ پیچھے سے لڑکوں کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، مگر حامد کے کانوں میں صرف ایک نعرہ گونج رہا تھا، پاکستان زندہ باد۔ اگلی صبح پورا گاؤں چوک میں جمع تھا۔ حامد سب سے آگے، ہاتھ میں وہی جھنڈا، چہرے پر فخر کی چمک لیے کھڑا تھا۔ استانی نے اعلان کیا، یہ ہے ہمارا چھوٹا سپاہی جس نے خطرہ مول لے کر ہمارے گاؤں کا جھنڈا واپس لایا۔ سب نے تالیوں اور نعروں سے حامد کا استقبال کیا۔ جیسے جھنڈا لہرایا گیا، سب نے ایک ساتھ کہا، پاکستان پائندہ باد۔ حامد نے دل میں سوچا، محبت وطن سے ہو تو کوئی مہم ناممکن نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ملک سے محبت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل اور قربانی میں نظر آتی ہے۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ڈونٹ فرگیٹ پریس ٹو دا بیل آئیکن تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو جھٹ پٹ سے پتہ چل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔